السلام کتنی بڑی نعمت ہیں. دیکھیں جو بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں نا، ایکس وائی زی، شروع سے آخر تک، ہماری پہلی سانس، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے جو عالم ارواح میں ہم پیدا کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہماری روح پر جو فضل و احسان فرمائے، وہاں سے لے کر جنت جانے تک جتنی بھی نعمتیں ہیں نا، دی رب نے ہیں، لیکن صدقہ پیارے مصطفیٰ کا ہے. اور اس حقیقت کو نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا. بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی. سرکار فرماتے ہیں انما انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یوتی، میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے. اور مسلم شریف کے کلمات ہیں، حضور علیہ السلام نے اپنے میلاد کا مقصد بیان فرمایا. دنیا میں حضور کیوں جلوہ گر ہوئے؟ مقصد میلاد کیا ہے؟ بہت سارے مقاصد تھے، ایک مقصد پیارے مصطفیٰ بیان فرماتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں انما بعثت قاسما، انما بعثت قاسما، مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے. اقسم بینکم، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں. اب دیکھیں دو روایتیں آپ کے سامنے پڑی، تیسری روایت بھی سنیں. انما جعلت قاسما، مجھے سراپا قاسم بنا دیا گیا. اقسم بینکم، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں. بھائی حضور نے یہ فرما دیا کہ رب دے رہا ہے، یہ فرما دیا میں تقسیم کرتا ہوں. کس میں تقسیم کرتا ہوں یہ بھی بیان فرما دیا. تم میں تقسیم کرتا ہوں، اپنے غلاموں میں تقسیم کرتا ہوں. کیا تقسیم کرتا ہوں؟ وہ آبجیکٹ کیا ہے، وہ مفعول کیا ہے؟ مفعول کو ذکر نہیں کیا گیا. تو بھئی حضور نے یہ بتایا کہ رب دے رہا ہے، میں تقسیم کر رہا ہوں. کس کے درمیان تقسیم کر رہا ہوں؟ تمہارے درمیان. دنیا میں آنے والے آخری انسان تک کے لیے یہ فیضان ہے، یہ مصطفیٰ کی تقسیم عام ہے. حضور سب میں تقسیم کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دینے والا بتا دیا گیا، تقسیم کرنے والے کو مینشن کر دیا گیا، جس کو دیا جا رہا ہے وہ بتا دیا گیا، کیا تقسیم کر رہے ہیں اس کو بیان نہیں کیا. بعض کم علم والے، بلکہ وہ علم کیا ہوتا ہے، وہ جہالت سے بھی بدتر ہوتا ہے، جو بندے کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے دلائل دیکھنے سے اندھا اور بہرا کر دے. بخاری حضور علیہ السلام کے فرامین کا مجموعہ ہے، لیکن کئی ایسے بدبخت ہیں جو بخاری پڑھ کے حضور کی عظمت کو گھٹانے اور اپنے برابر لانے کی کوشش کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری نے اس حدیث کو کتاب العلم میں ذکر کیا ہے، لہٰذا یہاں پتہ چلا کہ تقسیم کرنے سے مراد علم ہے، کہ حضور علم تقسیم کرتے ہیں. اولاً تو یہ بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو علم کا ذکر نہیں کیا، تو آپ کیسے علم مراد لے رہے ہیں؟ پھر آپ یہ کہیں کہ امام بخاری نے کتاب العلم میں ذکر کیا، تو جب تک امام بخاری پیدا نہیں ہوئے تھے، جب تک بخاری لکھی نہیں گئی تھی، اس وقت بھی صحابہ تابعین اس حدیث کو روایت کرتے تھے. تو اس وقت یہاں تقسیم سے مراد کیا تھی؟ یہ تو صحابہ کے دور کے بعد، امام اعظم کے دور کے بعد کہیں جا کر امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، علم سیکھتے ہیں، اور ایک عمر پر آ کر بخاری لکھتے ہیں، اور اس بخاری میں چیپٹر قائم کرتے ہیں کتاب العلم، اور اس میں حدیث درج کرتے ہیں. تو امام بخاری کے اس کتاب العلم میں یہ حدیث لانے سے پہلے اس حدیث کا مطلب کیا تھا؟ اور اگر صرف یہ بات کی جائے کہ نہیں امام بخاری نے کتاب العلم میں ذکر کیا لہذا علم مراد ہے، تو بخاری اٹھا کر دیکھیں صرف کتاب العلم میں نہیں ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو ایک سے زائد مرتبہ بخاری شریف میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے. تو اس طرح عقیدے ثابت نہیں ہوتے. تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں بلاغت کا، فصاحت کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی عظمت کو ظاہر کرنا ہو اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا، اس کو عام رکھا جاتا ہے کہ ہر سننے والا اپنے فہم کے مطابق، اپنے ظرف کے مطابق اس سے معنی مراد لے. تو علماء بیان کرتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ نے رب کی عطا اور اپنی تقسیم کو اس لیے بیان نہیں کیا کیونکہ وہ لفظ ایجاد نہیں ہوئے جو اللہ کی عطا اور مصطفیٰ کی تقسیم کا احاطہ کر سکے. یعنی رب کی عطا انلمیٹڈ ہے اور مصطفیٰ کی تقسیم رب کی عطا سے جڑی ہوئی ہے، لہذا پیارے مصطفیٰ کی عطا بھی جنت جانے تک ہے، اس کا کوئی سرا نہیں ہے، اس کی انتہا ہے، لیکن رب جانے اس کے بتائے سے اس کا مصطفیٰ جانے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خلق کے داتا ہیں، قاسم نعمت ہیں، نبیوں کو نبوت دینے والے، رسولوں کو رسالت دینے والے.
اور ساری خلق خدا پر فضل و کرم فرمانے والے پیارے مصطفیٰ ہیں۔ فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بریلی کے امام نے شعر میں اس کا ترجمہ کیا، رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش، ان کا صدقہ۔ بخشش کا ایک معنی مغفرت بھی ہوتا ہے، بخشش کا ایک مطلب انعام بھی ہوتا ہے۔ جو بادشاہ دیتا ہے نا دربار میں اپنے غلاموں کو، اپنے دربار میں آنے والے سائلین کو جو عطا کرتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے بخشش ہے یہ۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ یہ عطا انعام رب کا ہے، لیکن صدقہ پیارے مصطفیٰ کا ہے، دے رب رہا ہے، دلوا پیارے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے رہا ہے۔ یہ امام علیہ سنت نے حضور کی نعت بھی بیان کی، رب کی حمد بھی بیان فرمائی، اور اہل سنت کے، اہل اسلام کے عقیدے کو بھی بیان فرمایا کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش، ان کا صدقہ، دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ تو ایک نہیں درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں دلائل ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام قاسم نعمت ہیں، نعمتیں عطا کرنے والے ہیں، رب کی نعمتوں کے خزانوں کے قاسم بھی ہیں، مالک بھی ہیں، خازن بھی ہیں۔ تو رب فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، مطلق نعمت کا ذکر فرمایا، میری نعمت کا اظہار کرو۔ تو جب رب تبارک و تعالیٰ اپنی ہر نعمت کے اظہار کو پسند فرماتا ہے تو وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ہم تک پہنچنے کا سبب بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قاسم ہیں، جو تمام نعمتوں کی اصل ہیں، ان کا ذکر کرنا، ان کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کرنا، ان کے پیدائش کے مہینے کو خوشیاں منا کر گزارنا، یہ تحدیث نعمت میں کیوں نہیں آئے گا کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث کے حکم میں کیوں نہیں آئے گا؟ رب کو محبوب ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے میرے محبوب کے غلام میرے محبوب کی جتنی تعریف کریں، جتنی تعظیم کریں، وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے۔